بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول الکریم اما بعد. محترم سامعین اور سامعات، جیسا کہ آخری تقریر ہے، ہمارے سامنے استاد محترم شیخ حافظ عبدالعظیم العمری المدنی حفظہ اللہ موجود ہیں. مختصر سا تعارف ان کے کرنا چاہوں گا. استاد محترم شیخ عبدالعظیم العمری المدنی حفظہ اللہ یہ کرناٹک کے ہسکوٹا نامی ایک علاقے سے تعلق رکھتے ہیں جو بنگلور کا قریب ہے. آپ نے آپ کے ابتدائی تعلیم قرآن کریم سے شروع کی. آپ نے جامعہ دارالسلام میں قرآن کے حفظ کیے، اس کے بعد عالمیت اور فضیلت اسی جامعہ دارالسلام عمر آباد میں کیے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے آپ کو جامعہ اسلامیہ مدینہ طیبہ میں علم حاصل کرنے کا موقع عطا فرمایا، تو آپ اس کی طرف رخ کیے اور کلیت الحدیث جو حدیث کے اسپیشلائزیشن ہے اس میں آپ نے BA کا شہادہ حاصل کیا. اس کے ساتھ ہی ساتھ آپ اپنے وطن پھر لوٹے اس نیت سے کہ یہاں پر بہت ہی کام کرنے کی ضرورت ہے، لہٰذا آپ پھر اپنے مادر علمی جامعہ دارالسلام عمر آباد کے رخ کیا اور استاد کی حیثیت سے فی الحال استاد کی حیثیت سے خدمت انجام دے رہے ہیں. اور ساتھ ہی ساتھ آپ کے کئی دروس آن لائن اور آف لائن میں ہوتے رہتے ہیں. آن لائن میں ایک خانہ خاص طور پر UK اور اسی طرح باہر بیرونی ممالک کے ذریعے سے کیا ہے آن لائن میں بھی ہوتے ہیں. اور ساتھ ہی ساتھ آپ کو باہر ممالک سے بھی کیا ہے باہر کنٹری سے بھی آپ کو مدعو کیا جاتا ہے. آپ وہاں پر سفر کر کے جا کے آپ کے علم کے ذریعے سے دوسروں کو استفادہ کراتے ہیں. اور ساتھ ہی ساتھ آپ جامعہ دارالسلام میں فی الحال استاد کی حیثیت سے فقہ اور حدیث کی کتابیں پڑھاتے ہیں. یہ رہا مختصر سا تعارف. انشاءاللہ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ استاد محترم کی تقریر سن کر ہم تمام لوگوں کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. استاد محترم آج ان کا عنوان بغیر علماء کے علم دین کا حصول، بغیر علماء کے علم دین کا حصول کیسا ہے. استاد محترم سے درخواست کروں گا کہ استاد محترم آپ اپنے تقریر کا گفتگو شروع کیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. راہ ہدایت کانفرنس کے معزز شرکا،
آج کے اس خطاب میں مجھے جس موضوع پر آپ کے سامنے گفتگو کرنی ہے وہ موضوع ابھی آپ نے سنا کہ بغیر علماء کی رہنمائی کے علم حاصل کرنا۔ میں اپنی گفتگو کو سورہ زمر کی اس آیت سے شروع کرنا چاہتا ہوں جو آیت کہ میں نے خطبہ مسنونہ کے بعد پڑھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ زمر کی اس آیت میں اہل علم کی فضیلت بیان کرتے ہوئے فرمایا، علماء کی فضیلت بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ، اے پیغمبر آپ پوچھئے ان سے کیا وہ لوگ جو علم رکھتے ہیں اور وہ لوگ جو علم نہیں رکھتے دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ علم والا اور بے علم دونوں کبھی برابر نہیں ہو سکتے۔ حضرات، علم ایک ایسی دولت ہے، ایک ایسی نعمت ہے اور ایک ایسی خصوصیت ہے کہ انسان تو انسان، علم کی یہ نعمت اگر جانور کے پاس بھی آ جائے تو وہ جانور بھی صاحب فضیلت ہو جاتا ہے۔ علم دین کی نعمت، یا یوں کہیے کہ کوئی بھی علم، انسان تو انسان، کسی جانور کے پاس بھی وہ علم آ جائے تو وہ صاحب فضیلت ہو جاتا ہے۔ دیکھیے کتے کے سلسلے میں کیا خیال ہے؟ کتا ایک مبغوض جانور ہے جس کو شریعت نے مارنے کا حکم دیا ہے، کتے کو مارنے کا شریعت نے پرمیشن دیا ہے، لیکن یہی کتا اگر اس کے پاس علم آ جائے تو وہ صاحب فضیلت ہو جاتا ہے، اس کے احکامات بدل جاتے ہیں۔ چنانچہ قرآن مجید میں دو طرح کے کتوں کی تعریف کی گئی ہے، ذکر خیر ہوا ہے۔ ایک کتے کی تعریف اس کے عمل کی وجہ سے اور ایک کتے کا ذکر خیر اس کے علم کی وجہ سے۔ آپ اصحاب کہف کا واقعہ پڑھتے ہیں، اصحاب کہف کے واقعے میں اللہ تعالیٰ نے اصحاب کہف کے کتے کا ذکر خیر کیا، وَكَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعِهِ بِالْوَصِيدِ، اس کا یہ ذکر خیر اس کے عمل کی وجہ سے کہ یہ کتا اس نے نیک لوگوں کی صحبت اختیار کی۔ اور وہیں ایک دوسرا کتا جسے کلب معلم کہا جاتا ہے، سورہ مائدہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے احکامات ذکر کیے کہ کلب معلم وہ کتا جو شکار کرنے کا ہنر جانتا ہے، شکار کرنے کا فن جانتا ہے، اس کتے کو پالنے کی باقاعدہ اجازت دی گئی، اس کتے کو گھر میں رکھنے کی اجازت دی گئی، اس لیے کہ وہ شکاری کتا ہے، اس کے پاس شکار کرنے کا ہنر ہے، شکار کرنے کا فن ہے۔ اس طرح علم ایک ایسی چیز ہے کہ جانور کے پاس بھی آ جائے تو اس کی حیثیت بدل جاتی ہے، وہ صاحب فضیلت بن جاتا ہے۔ حضرات، دینی علم کے سلسلے میں شریعت کا نقطہ نظر ہمارے سامنے بالکل واضح ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اور خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے علم کے حصول کو فرض قرار دیا۔ پہلے نبی نے فرمایا طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، علم کا حاصل کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے۔ سوال یہ ہے کہ علم کا حاصل کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے صحیح، لیکن علم کو کیسے حاصل کیا جائے؟ دیکھیے، علامہ ابن سیرین رحمت اللہ علیہ کا مشہور مقولہ ہے، علامہ ابن سیرین رحمت اللہ علیہ کہا کرتے تھے ان هذا العلم دین فانظروا عمن تأخذون دینکم۔ ابن سیرین رحمت اللہ علیہ کہا کرتے تھے کہ یہ علم کتاب و سنت یہ دین ہے، لہذا علم سیکھنے سے پہلے یہ ضرور دیکھ لیا کرو کہ تم علم کن سے سیکھا کر رہے ہو اور علم کن سے حاصل کر رہے ہو۔ حضرات، میرا عنوان ہے کہ موجودہ دور میں یہ جو بہت بڑا فتنہ نوجوانوں میں برپا ہے، علماء سے بے نیازی کا مزاج، علماء سے بے نیاز ہو کر علم حاصل کرنے کا رجحان جو دن بدن نوجوانوں کے اندر بڑھتا جا رہا ہے، اور اس کی وجہ سے امت مسلمہ میں نت نئے فتنے جنم لے رہے ہیں، مجھے آج اس موضوع پر آپ کے سامنے گفتگو کرنی ہے۔ دیکھیے، موجودہ دور میں انٹرنیٹ نے ساری دنیا کو ایک گاؤں کی مانند بنا دیا، ایک قریے کی مانند، ایک بستی کی مانند۔ ایک انسان اپنے گھر میں بیٹھ کر ساری دنیا کو دیکھ رہا ہے اور اس کی ساری ضرورتیں انٹرنیٹ سے پوری ہو رہی ہیں۔ کوئی چیز منگانا ہے، انٹرنیٹ پہ بیٹھ کے آرڈر کرتا ہے، وہ خود بخود اس کے گھر پہنچ جاتی ہے۔ انٹرنیٹ سے جہاں بہت سارے شعبوں میں فائدہ اٹھایا جا رہا ہے، وہیں علم کے سلسلے میں، دین کے سلسلے میں بھی
یہ رجحان نوجوانوں میں آیا ہے کہ دین کا علم بھی اگر حاصل کرنا ہو تو انٹرنیٹ ہمارے لیے کافی ہے. چنانچہ آج فتویٰ دینے والا انٹرنیٹ ہے. کسی کو بھی کوئی فتویٰ دیکھنا ہو بالکل وہ نیٹ پہ بیٹھتا ہے, کسی ویب سائٹ میں جاتا ہے, فتویٰ دیکھ لیتا ہے. آج مسائل بتانے والا انٹرنیٹ ہے. کسی کو کوئی مسئلہ جاننا ہو وہ انٹرنیٹ پہ بیٹھتا ہے, کسی ویب سائٹ میں جاتا ہے اور مسئلہ معلوم کر لیتا ہے. کسی حدیث کے صحت اور ضعف کو معلوم کرنا ہو کہ حدیث صحیح ہے کہ ضعیف, انٹرنیٹ پہ انسان بیٹھتا ہے اور معلوم کر لیتا ہے کہ حدیث صحیح ہے کہ ضعیف. تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ آج انٹرنیٹ جو اس دور کی ایک بڑی ایجاد ہے اور انسانی ضرورتیں اس سے بہت جلد پوری ہو رہی ہیں. حصول علم کے سلسلے میں اس انٹرنیٹ کے حوالے سے بڑی بے اعتدالی آئی ہے. فتویٰ معلوم کرنا ہو انٹرنیٹ کے ذریعے, مسئلہ معلوم کرنا ہو انٹرنیٹ کے ذریعے, حدیث صحیح ہے یا ضعیف ہے معلوم کرنا ہو انٹرنیٹ کے ذریعے. ہمیں اس سے انکار نہیں ہے, مگر انکار اس بات سے ہے کہ انٹرنیٹ سے حصول علم کے اس طریقے کی وجہ سے غیر شعوری طور پر نیو جنریشن میں, ہماری نوجوان نسل میں علماء سے بے نیازی کا رجحان پیدا ہو رہا ہے. کہ اب علماء کے سامنے جانے کی ضرورت نہیں, علماء کی مجلسوں میں بیٹھنے کی ضرورت نہیں, علماء کے بیانات سننے کی ضرورت نہیں, علماء کی نصیحت سننے کی ضرورت نہیں. جو کچھ ہمیں معلوم کرنا ہے انٹرنیٹ ہمیں بتا رہا ہے, انٹرنیٹ فتویٰ دے رہا ہے. بس یوں سمجھیے کہ آج ہر طرف انٹرنیٹ کی حکمرانی ہے اور آپ کو ہر شہر میں انٹرنیٹ کے شاگردوں کی بڑی تعداد ملے گی جو مفتی بنے ہیں انٹرنیٹ سے تعلیم حاصل کر کے. جی ہاں, جو علم حاصل کیے ہیں ان کا سارا علم اس کا دار و مدار انٹرنیٹ ہے. ہم انکار ہرگز نہیں کر رہے ہیں, اس سے بہت کچھ فائدہ بھی ہوتا ہے, صحیح معلومات بھی ہوتی ہے, مگر ہم جو انکار کر رہے ہیں کہ انٹرنیٹ کی بنیاد پر علماء سے بے نیازی, انٹرنیٹ کی وجہ سے علماء سے بے نیاز ہو جا رہا. یاد رکھو یہ امت مسلمہ کے لیے بہت بڑا خطرہ ہے, ہماری آنے والی نسلوں کے لیے بہت بڑا خطرہ ہے یہ مزاج. آپ بتاؤ کوئی شخص ایسا ہے کہ جو صرف میڈیکل کی کتابیں پڑھ کے ڈاکٹر بن گیا ہو؟ دنیا اس کو اجازت دیتی ہے, اس نے صرف میڈیکل کی کتابیں پڑھی ہیں, اس نے باقاعدہ سینئر ڈاکٹروں کی نگرانی میں کبھی کوئی ٹریننگ نہیں لی ہے, میڈیکل کی کتابیں پڑھنے سے کبھی کوئی ڈاکٹر نہیں بن جاتا. اور آج کوئی مریض ہے, بیمار ہے, اسے دوائی کی ضرورت ہے, اگر وہ ڈاکٹر کے مشورے کے بغیر سیدھے وہ میڈیکل جاتا ہے اور اسی کو عام طریقہ بنا لے کہ جب بھی اسے کوئی بیماری ہو, جب بھی اسے شکایت ہو, ڈاکٹر کے مشورے کے بغیر سیدھے میڈیکل جائے اور دوائی لے کر کھائے, یہ تو قانون کی نظروں میں مجرم ہے. اور ایسی دوائی جو ڈاکٹروں کے مشورے کے بغیر لی جائے ایک مرحلے میں پہنچ کر انسان کے لیے زہر ثابت ہوتی ہے. انسان ایسی دوائیاں اپنے طور پہ لیتا ہے, کھاتا ہے, جس سے اس کی کڈنیز متاثر ہوتی ہیں, اس کے گردے فیل ہوتے ہیں. کیا سبب ہے؟ وہ اپنے آپ کو ڈاکٹر کے مقام پہ فائز کر لیا تھا. جو دوائیاں ڈاکٹر کے مشورے سے لینی تھی اس نے سمجھا کہ میڈیکل میرے سامنے ہے, جیب میں پیسہ ہے, میں جا کے پیسہ دوں گا, میڈیکل سے دوائی خریدوں گا, کھا لوں گا, بیماری کم ہو جائے گی. تو یقین مانیے کہ آج قانون کی نظروں میں ایسا شخص مجرم ہے اور ایسا شخص خود اپنی صحت پہ آپ ظلم کر رہا ہے. یقین کیجئے بالکل یہی صورتحال اور نوجوانوں کی ہے جو کوئی بھی مسئلہ جاننا ہو, کوئی بھی فتویٰ جاننا ہو, علماء کی رہنمائی کے بغیر ڈائریکٹ انٹرنیٹ میں جاتے ہیں اور کسی بھی ویب سائٹ سے معلوم کر لیتے ہیں. انہیں اس بات کا علم نہیں ہوتا ہے کہ ویب سائٹ چلانے والا کون ہے, فتویٰ دینے والا مفتی کون ہے, مسئلہ بتانے والا عالم کون ہے, حدیث کے صحیح اور ضعیف کا حکم لگانے والا کون ہے. اس لیے کہ آپ کو معلوم ہے نیٹ پر آج اسلام کے نام سے قادیانیوں کی ویب سائٹس ہیں. قادیانی جو اجماع امت کے ساتھ کافر ہیں, ان کے ویب سائٹس اسلام کے نام سے بنے ہوئے ہیں. کرسچنوں کے ویب سائٹس ہیں جو اسلام کے نام پر بنے ہوئے ہیں. اگر ایک انسان جسے کوئی معلومات نہ ہو, خلفیہ نہ ہو, وہ اگر ایسے ہی انٹرنیٹ پر اس کی معلومات کا سارا دار و مدار ہو, کبھی بھی وہ بہک سکتا ہے, بھٹک سکتا ہے. حضرات علماء کرام کا مقام, شریعت نے انہیں کیا مقام عطا کیا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم, اے ایمان والو
अल्लाह की इताअत करो, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत करो और उलुल अम्र की इताअत करो। या गौर कीजिए, अल्लाह की इताअत के साथ, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत के साथ उलुल अम्र की इताअत का जिक्र है। उलुल अम्र की इताअत करो। ये उलुल अम्र कौन है? इमाम बुखारी रहमतुल्लाहि अलैहि ने उलुल अम्र की तफसीर की कि हुम अहलुल इल्म। उलुल अम्र जिनकी इताअत का हुक्म दिया जा रहा है, ये कौन है? ये उम्मत के अहले इल्म हैं, ये उम्मत के उलमा हैं, ये उम्मत के मुहद्दिसीन हैं, ये उम्मत के फुक़हा हैं, ये उम्मत के मुफस्सिरीन हैं, जिनकी इताअत का हुक्म है। मतलब ये है कि उम्मत मुस्लिमा को चाहिए कि उलमा पर उसका एतमाद हो, उलमा पर उसका भरोसा हो, उलमा के इल्म पर उसका यकीन हो, उलमा की रहनुमाई में यह उम्मत चले, उनके इल्म से फायदा उठाए और उनके पास अल्लाह तबारक व तआला ने इल्म की जो दौलत दे रखी है उससे फैज पाए। कहा, गौर कीजिए, अतीउल्लाह अतीउर रसूल में सारा दीन आ गया। उसके बाद उलुल अम्र क्यों? इसलिए कि अतीउल्लाह अतीउर रसूल को समझाने वाले उलमा होते हैं। अतीउल्लाह अतीउर रसूल में सारा दीन आ गया और उसके बाद कहा जा रहा है कि उलुल अम्र की इताअत करो। और उलुल अम्र की इताअत का हुक्म इसलिए कि दीन को समझाने वाले यही उलमा होते हैं। हाँ, उलमा को शरीयत बनाने का हक नहीं, शरीयत की शरह करने का हक है। उलमा जब शरीयत की शरह करते हैं, किताब और सुन्नत की रोशनी में हलाल क्या है, हराम क्या है, जायज क्या है, नाजायज क्या है बताते हैं, तो उनका हक बनता है कि उनके इल्म पर एतबार किया जाए, भरोसा किया जाए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक हदीस में इरशाद फरमाया, पेशिन गोई फरमाई कि उलमा के हक में कि किताब और सुन्नत का ये इल्म इस उम्मत के मुस्तकबिल में, इस उम्मत के फ्यूचर में किताब और सुन्नत का इल्म उठाने वाले, किताब और सुन्नत का इल्म हासिल करने वाले ऐसे लोग होंगे जो इस उम्मत के सिलेक्टेड लोग होंगे। आपने फरमाया, यहमिलु हाज़ल इल्म, यहमिलु हाज़ल इल्म मिन कुल्ली खलफिन उदूलुहु यनफून अन्हु तहरीफ अल-गालीन व इंतिहाल अल-मुब्तिलीन व तअवील अल-जाहिलीन। पहले नबी ने फरमाया, इस इल्म किताब और सुन्नत को, इस इल्म किताब और सुन्नत को आने वाली नस्लों में से वो लोग उठाएंगे जो आने वाली नस्लों के सबसे बेहतर लोग होंगे। और इस इल्म को उठाने के बाद वो दीन की खिदमत करेंगे, गलत तावीलात, गलत किस्म की तहरीफात का जवाब देंगे। और आपने फरमाया, यनफून अन्हु तहरीफ अल-गालीन व तअवील अल-जाहिलीन। तो हजरात, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस हदीस में शहादत दे रहे हैं कि उलमा इस उम्मत के मुहाफिज हैं, दीन के मुहाफिज हैं, किताब और सुन्नत के मुहाफिज हैं। तो लिहाजा उम्मत उनकी रहनुमाई से कभी बेनियाज नहीं हो सकती। तारीख बताती है कि तारीख ने हमेशा से, उम्मत मुस्लिमा ने उलमा पर एतबार किया, उलमा पर भरोसा किया, उलमा की रहबरी, उलमा की निगरानी, उलमा की सरपरस्ती को कबूल किया। और वक्त के हुक्मरान हो, वक्त के बादशाह हो, वो अपनी मजलिस शुरा में बाकायदा उलमा को मकाम देते थे और उलमा से मशवरे तलब करते थे। नतीजे में उसकी बरकतें बहुत हुआ करती थी। देखिए, तारीख में एक वाकया आता है, खलीफा अब्बासी हारून रशीद एक मरतबे अपनी लौंडी के साथ वो चहलकदमी कर रहे थे अपने महल के बाला खाने में। हारून रशीद ने देखा बहुत भीड़ जमा है, हारून रशीद ने देखा बहुत भीड़ जमा है, सैकड़ों की तादाद में लोग किसी के पीछे चले जा रहे हैं। हारून रशीद ने मालूम किया कि क्या माजरा है, क्या माजरा है, लोग क्यों जमा हुए हैं। पता चला कि अब्दुल्ला बिन मुबारक आए हुए हैं और अब्दुल्ला बिन मुबारक से मिलने के लिए लोगों का यह इज्तिहाम और लोगों की यह भीड़ जमा हुई है। तो खलीफा अब्बासी हारून रशीद की जो लौंडी थी, जो हारून रशीद के साथ साथ थी, उसने एक बात कही कि अमीरुल मोमिनीन, अगर आप बुरा ना माने तो मैं एक बात अर्ज करना चाहती हूँ। कहा, क्या बात है? कहा कि अमीरुल मोमिनीन, ये देखिए ये शख्स अब्दुल्ला बिन मुबारक दूसरी सदी हिजरी के बहुत बड़े आलिम, बहुत बड़े मुहद्दिस, बहुत बड़े आबिद और बहुत बड़े जाहिद थे। लोग उनसे मुलाकात के लिए टूट पड़े थे। तो खलीफा अब्बासी हारून रशीद की लौंडी ने कहा, अमीरुल मोमिनीन, अगर आप बुरा ना माने तो मैं ये कहना चाहूंगी कि सच्ची बात तो ये है कि बादशाह आप नहीं, बादशाह वो है। सच्ची बात तो यह कि बादशाह आप नहीं, बादशाह वो है। आपकी हुकूमत तो पुलिस की ताकत के बल पर है और आपकी हुकूमत तो लोगों के जिस्मों पर है, लेकिन सच्चा बादशाह ये है जो लोगों के दिलों पर हुकूमत कर रहा है।
سچا بادشاہ ہے جس کی حکومت لوگوں کے دلوں پر ہے، اور آپ کی حکومت تو صرف لوگوں کے جسموں پر ہے، تو سچا بادشاہ تو وہ ہوا۔ حضرات، امت نے ہمیشہ سے علماء کی عزت کی، اور جب علماء کی عزت ہو، انہیں ان کا صحیح مقام دیا جاتا ہے، تو معاشرے سے فتنے دور رہتے ہیں، اور جہاں علماء کو نظر انداز کیا جاتا ہے وہاں فتنے جنم لیتے ہیں۔ میں ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں۔ اس وقت آپ دیکھیے دنیا کے حالات میں بہت سارے فتنے ہیں۔ ہم دعوے کے ساتھ کہہ سکتے ہیں سعودی عرب کا سماج اور سعودی عرب کا معاشرہ، یہ جس قدر فتنوں سے پاک ہے، دنیا کا کوئی علاقہ، دنیا کا کوئی ملک اس قدر پاک نہیں۔ سعودی عرب میں جتنا امن ہے، سعودی عرب میں جتنا چین ہے، سعودی عرب میں جتنا مستحکم نظام ہے، ویسا ماحول دنیا کے کسی ملک میں آپ نہیں دکھا سکتے۔ کیوں جانتے ہیں؟ اس لیے کہ سعودی حکومت کی خوبیوں میں سے خوبی ہے کہ وہاں علماء کو ان کا مقام دیا جاتا ہے، علماء کو ان کا مرتبہ دیا جاتا ہے، بڑے بڑے فیصلے علماء کے مشورے کے بغیر نہیں لیے جاتے، نہیں کیے جاتے۔ بادشاہ نے ایک قدم اٹھا دیا اور بڑے علماء میں سے کسی عالم نے اس پر روک لگا دی، بادشاہ کا اٹھا ہوا قدم پیچھے ہٹ جاتا ہے۔ سعودی عرب کا معاشرہ ایک ایسا معاشرہ ہے جہاں ہر قدم کبار علماء کی حکمرانی ہے، جہاں ہاں میں یہ مانتا ہوں کہ پہلے کے مقابلے میں شاید آج اس بات میں ذرا کمی ضرور آئی ہے۔ شیخ بن باز جب تک تھے، شیخ عثیمین رحمۃ اللہ علیہ جب تک تھے، ان سے پہلے کا جو زمانہ تھا سعودی عرب کی تاریخ کا مثالی زمانہ تھا۔ وہاں کی حکومت بھی علماء پہ بھروسہ کرتی ہے، وہاں کی عوام بھی علماء پہ بھروسہ کرتی ہے، وہاں کی پبلک بھی پوری طرح اپنے علماء پہ بھروسہ کرتی ہے۔ علماء پر اعتبار رہنے کی وجہ سے واللہ سعودی عرب کے معاشرے میں بہت سارے وہ فتنے جنم نہ لے سکے جو فتنے کے پڑوسی ممالک میں۔ آپ کو معلوم ہے کہ اس وقت الربیع العربی کے نام سے جو بغاوتیں بہت سارے ممالک میں ہوئی، سعودی عرب کے حاسدین نے، سعودی عرب کے دشمنوں نے بہت کوشش کی کہ سعودی عرب میں بھی کنگڈم کے خلاف اور ملوکیت کے خلاف بغاوت ہو، لیکن بری طرح سے ناکام ہوئے وہ لوگ، بری طرح سے ناکام ہوئے حاسدین۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہاں علماء کی گرفت بہت مضبوط ہے، وہاں کی عوام اپنے علماء پر اعتبار کرتی ہے، ان کے فتووں پر اعتبار کرتی ہے، ان کی رہنمائی کو قبول کرتی ہے، اور جہاں یہ ماحول ہو کہ اہل علم کو ان کا مقام دیا جائے، ان کے فتووں پر اعتبار کیا جائے، وہاں بہت سارے فتنے دبے رہتے ہیں اور فتنے جنم لینے کا راستہ نہیں ہوتا۔ حضرات، بغیر استاذ کے، بغیر علماء کی رہنمائی کے علم حاصل کرنے کا یہ مزاج، جیسا کہ ہم نے کہا، یہ امت کے لیے بہت بڑا خطرہ ہے، بہت بڑا خطرہ ہے۔ یاد رکھو، کتاب و سنت کا علم، کتاب و سنت کا علم یہ ایسا علم ہے، اس علم کی خصوصیت یہ ہے کہ اس علم کو استاد کے سامنے بیٹھ کر ہی حاصل کیا جا سکتا ہے، یہ فیس ٹو فیس سامنے بیٹھ کر ہی حاصل کیا جا سکتا ہے، یہ مسافتوں پہ رہ کے حاصل کیا جانے والا علم نہیں۔ کتاب و سنت کا علم، آپ کو معلوم ہے، آسما قرآن مجید ہو، حدیث جو احادیث ہو، یہ سارا علم سب سے پہلا معلم اللہ تعالیٰ ہے، سب سے پہلا استاذ اللہ تعالیٰ ہے۔ اس علم کو اللہ تعالیٰ سے جبریل امین نے حاصل کیا، جبریل امین سے اس علم کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے حاصل کیا، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے اس علم کو صحابہ نے حاصل کیا، صحابہ سے اس علم کو تابعین نے حاصل کیا، تابعین سے اس علم کو تبع تابعین نے حاصل کیا، باقاعدہ مجلسوں میں حاضری دی، وقت نکالا۔ حضرت عمر کے بارے میں آپ پڑھتے ہیں، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے علم حاصل کرنا تھا، اور ادھر بیوی بچوں کو پالنے کے لیے بزنس بھی کرنا تھا، کاروبار بھی کرنا تھا۔ انہوں نے دونوں کے درمیان کیسے بیلنس کیا، انہوں نے کیسے توازن کو برقرار رکھا؟ ان کے ایک ساتھی تھے، ان کے ایک دوست تھے، عمر فاروق رضی اللہ عنہ اپنے اس دوست کے ساتھ متفق ہو گئے، کہا کہ ایسا کرو، ایک دن اللہ کے نبی کی مجلس میں تم حاضر ہونا اور میں بزنس کے لیے جاتا ہوں۔ شام کو دونوں ملتے تھے، اور جو کچھ آج وحی آئی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، آیتیں نازل ہوئی ہیں، حضرت عمر جو آج کاروبار کے لیے گئے تھے، مارکیٹ گئے تھے، اپنے ساتھی سے معلوم کر لیتے، اور دوسرا دن ان کے ساتھی بزنس کے لیے جاتے تھے، اور حضرت عمر صبح سے شام تک اللہ کے نبی کی مجلس میں حاضر رہتے۔ شام کو دونوں پھر جمع ہوتے، اور حضرت عمر اپنے اس ساتھی کو جو آج بزنس کے لیے گئے ہوئے تھے، صبح سے شام تک کون کون سی باتیں اللہ کے نبی نے ارشاد فرمائی سناتے تھے۔ اس علم کی خصوصیت
یہ نسل در نسل منتقل ہونے والا علم ہے, یہ مسافتوں سے حاصل کیا جانے والا علم ہے. سوچو, حدیث جبریل ہم پڑھتے ہیں, سنتے ہیں. جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حضرت جبریل علیہ السلام تشریف لائے, بہت مشہور حدیث, کیسے آئے؟ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ہم اللہ کے نبی کی خدمت میں موجود تھے, اچانک اطلع علینا رجل شدید بیاض الثیاب, ایک شخص نمودار ہوا جس کے کپڑے نہایت سفید تھے, شدید سواد الشعر, جس کے بال بہت زیادہ کالے تھے, لا یرا علیہ اثر السفر, وہ مسافر بھی نہیں معلوم ہو رہا تھا, اور اس کی ظاہر کو دیکھنے سے لگ رہا تھا کہ وہ مدینے والوں میں سے ہے. ولا یعرفہ منا احد, مگر اس نووارث شخص کو ہم میں سے کوئی جانتا بھی نہ تھا. کہتے ہیں وہ نووارث شخص وہ جبریل علیہ السلام تھے. کہتے ہیں وہ شخص آیا, انسانی شکل میں آئے تھے جبریل علیہ السلام, پیارے نبی کے قریب ہوا, اتنا قریب ہوا, اتنا قریب ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھٹنوں سے اپنے گھٹنے ملا لیے. اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھٹنوں سے اپنے گھٹنے ملا کے بیٹھ گئے, اور اپنے دونوں ہاتھ نبی کی رانوں پہ رکھ دیے, اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کرنے لگے, مل ایمان, ایمان کیا بتائیے؟ کہا مل اسلام, اسلام کیا بتائیے؟ مل احسان, احسان کسے کہتے ہیں بتائیے؟ مت الساعہ, قیامت کب آتی ہے بتائیے؟ ما اماراتها, قیامت کی نشانیاں کیا ہے بتائیے؟ حدیث جبریل بہت مشہور حدیث ہے, اور پیارے نبی نے ان کے جانے کے بعد صحابہ سے پوچھا تھا, جانتے ہو یہ شخصیت کون تھی جو انسانی شکل میں آئی تھی؟ کہا ھذا جبرائیل اتاکم یعلمکم دینکم, یہ جبریل تھے جو تمہیں تمہارا دین سکھانے کے لیے آئے تھے. اس حدیث میں بہت ساری باتیں معلوم ہوتی. ایک بات, جبریل علیہ السلام جو دین سکھانے کے لیے آئے, حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کیسے بیٹھے میرے بھائی؟ قریب بیٹھے, اور اتنا قریب کہ آپ کے گھٹنوں سے اپنے گھٹنے لگا دیے, آپ کے رانوں پہ اپنے ہاتھ رکھ دیے. اس سے معلوم ہوتا ہے کہ کتاب و سنت کا علم اہل علم کی مجلسوں میں حاضری دے کر حاصل کیا جاتا ہے, اساتذہ سے قریب ہو کر حاصل کیا جاتا ہے, علماء سے قریب ہو کر حاصل کیا جا سکتا ہے. مسافتوں پہ رہ کر, فاصلوں پہ رہ کے حاصل کیا جانے والا علم نے. مجاہد بن جبر مکی رحمۃ اللہ علیہ, طبقہ تابعین کے بہت بڑے مفسر قرآن ہیں, بہت بڑے مفسر مجاہد رحمۃ اللہ علیہ. مجاہد فرماتے ہیں کہ قرآن مجید کی تفسیر کا علم مجھے کیسے حاصل ہوا؟ فرماتے ہیں کہ پورا قرآن ابن عباس رضی اللہ عنہ کی مجلس میں حاضری دے کر میں نے ایک ایک آیت کی تفسیر ابن عباس سے سنی ہے. فرماتے ہیں کہ پورا قرآن مجید تفسیر کے ساتھ میں نے 3 مرتبہ ختم کیا ہے. ابن عباس رضی اللہ عنہ کی مجلس میں حاضری دے کر پورا قرآن 3 مرتبہ تفسیر کے ساتھ ختم کیا. حضرات, یہ کتاب و سنت کے علم کی خصوصیت ہے کہ یہ نسل در نسل منتقل ہونے والا علم علماء کی صحبت میں رہ کر, علماء کی مجلس میں رہ کر حاصل کیا جانے والا علم. میں آپ کو بتاتا چلوں کہ ہمارے جو نوجوان جو علماء سے بے نیاز ہو کر صرف انٹرنیٹ پہ بھروسہ کرتے ہیں علم کے سلسلے میں, وہ کن خرابیوں میں مبتلا ہوتے ہیں, کن نقصانات سے دوچار ہوتے ہیں. میں آپ کو بتاؤں, سب سے پہلا نقصان یہ ہے, جو لوگ علماء کی مجلسوں سے دور رہ کر, علماء کی صحبت سے دور ہو کر صرف انٹرنیٹ سے علم حاصل کرتے ہیں, یاد رہے کہ انٹرنیٹ آپ کو صرف علم دے گا, انٹرنیٹ آپ کی تربیت نہیں کرے گا, آپ کو اخلاق نہیں دے گا. انٹرنیٹ صرف علم دے گا, انٹرنیٹ آپ کی تربیت نہیں کرے گا, آپ کو اخلاق نہیں دے گا. علماء کی صحبت میں اگر رہیں گے, علم کے ساتھ جذبہ عمل ملے گا آپ کو, علم کے ساتھ تربیت ملے گی آپ کو, علم کے ساتھ اخلاق ملیں گے آپ کو. اور دوسری بات یہ ہے کہ انٹرنیٹ سے جب آپ علم حاصل کرتے ہیں تو اس بات کی کوئی ضمانت نہیں, اس بات کی کوئی گارنٹی نہیں کہ آپ نے جو انٹرنیٹ سے پڑھا ہے وہ صحیح سمجھا ہے کیا. ہاں, لکھی ہوئی بات کو سمجھنا بھی ایک فن ہے, صحیح طریقے سے سمجھنا, اور یہ فن ہر شخص کو نہیں آتا ہے. صحیح بات کو انسان بسا اوقات غلط سمجھ بیٹھتا ہے. تو کتنے مرتبہ ایسے ہوتا ہے کہ انٹرنیٹ پہ ہم نے کوئی چیز پڑھ لی اور ہم نے غلط سمجھا اس کو, اور اپنی جگہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم جو صحیح سمجھے ہیں. محدثین نے اس کی مثال دی, مشہور مقولہ سلف کا, من کان معلم الکتاب کان خطأہ اکثر من الصواب. فرمایا کرتے تھے جس کے حصول علم کا سارا دار و مدار کتابوں پر ہو, اساتذہ سے علم نہ حاصل کرے, اس کی غلطیاں بہت زیادہ ہوں گی. اس کی ایک مثال محدثین دیتے ہیں کہ پرانے زمانے میں ایک حکیم تھا, پرانے زمانے میں ایک حکیم تھا محدثین کے زمانے میں. اس نے ایک حدیث پڑھ لی. کیا حدیث؟ الحیۃ السوداء شفاء من کل داء الا الموت.
अल हय्यतुस सौदा शिफाउम मिन कुल्लि दा इल्ला अल मौत। कहा कि अल हय्या किसे बोलते हैं अरबी जबान में? अल हय्या जो है सांप को बोलते हैं। अल हय्यतुस सौदा काला सांप, अल हय्यतुस सौदा शिफाउम मिन कुल्लि दा, काला सांप इसमें हर बीमारी की शिफा है, इल्ला अल मौत, सिवाय मौत के। वो हकीम साहब काले सांप को बड़ी जुस्तजू से, बड़ी कोशिशों से पकड़ते थे, उसको मार कर उसकी दवाई बनाते थे, लोगों को देते थे, और उस दवाई को खाकर बहुत सारे लोग इस दुनिया से चले गए। हाँ, क्या हुआ? हदीस को गलत पढ़ लिए हो, हदीस को गलत पढ़ लिए। हदीस क्या है? अल हब्बतुस सौदा, कलौंजी, कलौंजी को अरबी जबान में अल हब्बतुस सौदा बोलते हैं। वो जो अल हब्बतुस सौदा, कलौंजी हर बीमारी की शिफा है सिवाय मौत के। बहुत अजीम बात है, मेडिकल साइंस आज मानती है उस बात को। अल हब्बतुस सौदा, बा का जो नुक्ता था उसमें इंक जरा फैल गई, बा को नहीं यहां पढ़ लिया, अल हय्यतुस सौदा पढ़ लिया। काला सांप, हब्बा बोले तो दाना, हय्या बोले तो सांप। उसने अल हब्बतुस सौदा को अल हय्यतुस सौदा पढ़ लिया, और नतीजे में बहुत सारे लोगों की जानें चली गई। तो इस तरह बसा औकात उस्ताद के पास अगर आप इल्म हासिल करते हैं, उस्ताद करेक्शन करता है, आप यहां सही समझे हैं, आप यहां गलत समझे हैं, समझ रहे हैं। जबकि आप सिर्फ इंटरनेट से इल्म हासिल करेंगे, आप भी ऐसे धोखे से जो है दो चार हो सकते हैं। इसी तरह साथ इंटरनेट से इल्म हासिल करने का एक नुकसान यह भी होता है कि अगर आप उस्ताद की मजलिस में इल्म हासिल करेंगे ना, तो आपके जहन में जो शुबहात पैदा होते हैं, जो सवालात पैदा होते हैं, आपका उस्ताद खुद ब खुद उनके जवाबात आपको देता जाएगा। आप अपने उस्ताद से पूछ सकते हैं कि मेरे जहन में एक इश्काल आ रहा है, एक शुबा पैदा हो रहा है, एक शक आ रहा है, उस्ताद फौरन उसको रफा कर देगा। इंटरनेट से अगर आप इल्म हासिल करेंगे, आप बहुत सारी बातें पढ़ेंगे, और बहुत सारे शुबहात जो आपके जहन में पैदा होकर रहते हैं वो बगैर जवाब के वैसे ही रह जाएंगे। और ये शुबहा बसा औकात इतना स्ट्रांग हो जाता है कि नऊजुबिल्लाह हम ऐसे वाकयात जानते हैं कि बाज लोग दीन से ही मुर्तद हुए हैं शुबहात की वजह से, नऊजुबिल्लाह। जी हाँ, और हम आपको बताएं कि किताबों सुन्नत का ये इल्म उलमा की मजलिस में, उनकी सोहबत में हाजिर रहकर हासिल करने का एक फायदा यह है, मजलिसे उलमा की एक बरकत होती है। उलमा की जो मजलिसें होती हैं वहां की एक बरकत होती है। इंटरनेट से इल्म हासिल करने वाला उन बरकतों से महरूम है। क्या बरकत है? प्यारे नबी ने फरमाया, वमज्तमा कौमुन फी बैतिन मिन बुयूतिल्लाह यतलूना किताबल्लाह व यतदारसूनहु बैनहुम इल्ला नज़लत अलैहिमुस सकीना व हफ़्फ़तहुमुल मलाइका व ज़करहुमुल्लाहु फी मन इंदह। प्यारे नबी ने फरमाया कि जहां कहीं कुछ लोग जमा होकर शरीयत का कुरान मजीद पढ़ते पढ़ाते हैं, कुरान मजीद सुनने सुनाने के लिए जिस मस्जिद में भी लोग जमा होते हैं, उस मजलिस पर आसमान से फरिश्तों का नुज़ूल होता है। फरिश्ते उस मजलिस को घेर लेते हैं, अल्लाह की रहमत बरसती है उस मजलिस पर। कहा कि ये बरकतें उलमा की मजलिसों की होती हैं। उलमा की मजलिसों की बरकत, जो कुरान और सुन्नत को पढ़ते पढ़ाते हैं। इंटरनेट से इल्म हासिल करने वाला ऐसी बरकतों से महरूम रहता है। हजरात, शागिर्द उस्ताद से बनता है, शागिर्द उस्ताद से बनता है। अवाम की रहनुमाई उलमा अगर करे, अवाम अपने उलमा से जुड़ के रहे, तो बहुत खैर हासिल होता है। आप देखिए शेखुल इस्लाम इब्ने तैमिया और अल्लामा इब्ने क़य्यिम, अल्लामा इब्ने क़य्यिम तारीख इस्लाम के बहुत बड़े जयीद आलिम, बहुत बड़े सलफी आलिम। इब्ने क़य्यिम को इब्ने क़य्यिम किसने बनाया? इब्ने क़य्यिम को इब्ने क़य्यिम बनाया इब्ने तैमिया ने रहमतुल्लाह अलैह। अल्लाह ताला के फजल के बाद इब्ने क़य्यिम को बनाने में, उनकी शख्सियत को निखारने में, संवारने में इब्ने तैमिया का बड़ा किरदार है। और आप इब्ने क़य्यिम को पढ़ेंगे तो यूं लगेगा जैसे कि कोई वो दूसरे इब्ने तैमिया हो। उनकी सोच इब्ने तैमिया की सोच, उनकी फिक्र इब्ने तैमिया की फिक्र, उनका मनहज इब्ने तैमिया का मनहज, उनका तर्ज इस्तिदलाल इब्ने तैमिया का तर्ज इस्तिदलाल। पूरी तरह से आपको यूं लगता है कि जैसे कि इब्ने क़य्यिम दूसरे इब्ने तैमिया हो। इब्ने क़य्यिम के अंदर ये खुसूसियत क्यों आई? इसलिए कि इब्ने तैमिया से उनको उतना अटैचमेंट रहा, उतना करीब रहे वो इब्ने तैमिया से। फरमाते हैं अल्लामा इब्ने क़य्यिम रहमतुल्लाह अलैह, कभी कभी ऐसा होता कि मैं अपने ईमान में जरा कमजोरी महसूस करता। इब्ने क़य्यिम फरमाते हैं, देखिए, मैं अपने ईमान में जरा कमजोरी महसूस करता, अपने जज्बात में जरा कमजोरी महसूस करता, फौरन शेखुल इस्लाम इब्ने तैमिया की मजलिस में हाजिर हो जाता।
ابن تیمیہ کی مجلس میں کیا بیٹھتا کہ پھر سے ایمان تازہ ہو جاتا میرا، پھر سے میرا ایمان اسٹرانگ ہو جاتا، پھر سے میرا ایمان طاقتور ہو جاتا. کہا ابن تیمیہ کی مجلس میں جب بھی میں جا کے بیٹھتا تو ایمان کی تازگی لے کے لوٹتا، ایک ہمت، ایک صبر، ایک حوصلہ لے کے لوٹتا. حضرات یہ چیز آپ کو صرف علماء کی صحبت میں ملے گی، دنیا میں کہیں اور یہ چیز آپ کو نہیں ملے گی. تو ابن قیم رحمت اللہ علیہ کو ابن قیم بنایا ابن تیمیہ کی صحبت نے. اس لیے ضروری ہے میرے بھائی کہ اہل علم سے جڑ کر علم حاصل کیا جائے. میں آپ کو میری گفتگو کا ایک دوسرا جز، آج ہمارا جو نیو جنریشن ہے، نوجوان جو صرف انٹرنیٹ پہ اعتبار کرتے ہیں، وہ کن نقصانات سے دوچار ہیں. میں آپ کو کچھ نمونے بتاتا چلوں کہ اس وقت ہر شہر میں ایسے کچھ نوجوان ہیں، ان کے جذبہ عمل میں کوئی شک نہیں الحمدللہ، ان کے اخلاص میں کوئی شک نہیں الحمدللہ، ان کی نیتوں پہ کوئی شک نہیں کر سکتا، مگر علماء کی رہنمائی سے محروم رہ کر صرف انٹرنیٹ پر بھروسہ کرنے کی وجہ سے وہ جن خرابیوں کے شکار ہوئے ہیں اس میں سے چند ایک کا میں ذکر کرتا ہوں. ان میں سے ایک بنیادی بات، ایک گروپ میں نے سنا چنئی میں بھی پایا جاتا ہے، ہمارے یہاں بنگلور میں بھی پایا جاتا ہے، اور ہر شہر میں وہ پایا جاتا ہے، جن کو ہماری مطلب صفوں میں ان کو سپر سلفی کہا جاتا ہے. سمجھتے ہیں؟ سپر سلفی لوگ. یہ نوجوان جو یہاں بیٹھ کر انٹرنیٹ کے ذریعے سے عرب کے علماء کے فتوے پڑھتے ہیں، عرب کے علماء کے فتوے پڑھ کر ان فتووں کو انڈیا کے ماحول پہ جذبہ کرتے ہیں، نتیجے میں وہ اتنی غلط فہمیوں کے شکار ہوتے ہیں. چنانچہ اس گروپ میں آپ دیکھیں گے ایک فکر اس گروپ میں عام ہے، وہ کیا ہے کہ انڈیا میں رہنا حرام ہے، انڈیا میں رہنا ناجائز ہے. کیوں؟ غیر مسلم حکومت ہے، کافر حکومت ہے، تو لہٰذا کیا کرنا کا یمن ہجرت کر کے جا رہا ہے، ہجرت واجب ہے. ہاں اب بہت کنفیوز کرتے ہیں. اچھا ایسے لوگ بعض حدیثوں سے بھی استدلال کرتے ہیں. ابو داؤد کی حدیث ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انا بریء من مسلم اقام بین ظہران المشرکین، میں اس مسلمان سے برات کا اظہار کرتا ہوں جو مسلمان کے غیر مسلمین کے درمیان رہتا ہوں. آپ نے فرمایا کہ لا ترى ناراهما، یہ مسلمان کو غیر مسلم سے اتنا دور ہونا چاہیے کہ ایک دوسرے کی آگ اس کو نظر نہ آئے. حدیث تو صحیح ہے. اب اس حدیث کو پڑھ کے وہ نوجوانوں کو کنفیوز کرتے ہیں کہ دیکھو معلوم ہوا کہ غیر مسلم سماج میں، غیر مسلم معاشرے میں رہنا ناجائز ہے. اور جو کم علم نوجوان ہوتے ہیں وہ بہت آسانی سے ان کے دھوکے میں آ جاتے ہیں. یاد رہے حدیثوں کو صحیح طور سمجھنا بھی بہت ضروری ہوتا ہے. یہ حدیث جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی کہ میں ہر اس مسلمان سے برات کا اظہار کرتا ہوں جو غیر مسلمین کے درمیان رہتا ہے. کب ارشاد فرمائی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ جب جہاد کے لیے ایک فوج آپ نے بھیجی تھی اور صحابہ نے ایک بستی پہ حملہ کیا. صحابہ یہ سمجھ رہے تھے کہ اس بستی میں صرف کافر رہتے ہیں، غیر مسلم رہتے ہیں، مسلمانوں کے دشمن رہتے ہیں، جبکہ اس بستی میں کچھ ایسے لوگ تھے جو مسلمان ہو چکے تھے، کلمہ پڑھ چکے تھے اور ہجرت نہیں کرے تھے مدینے کو. وہی تھے وہ. جب مسلمانوں نے حملہ کیا تو اس حملے کی زد میں وہ مسلمان آ گئے، وہ مسلمان بھی مارے گئے. اس وقت پیارے نبی نے فرمایا کہ میں اس مسلمان سے برات کا اظہار کرتا ہوں جو غیر مسلمین کے درمیان رہتا ہوں. ایک خاص موقع کے لیے، ایک خاص صورتحال کے لیے فرمایا. اس حدیث کو لا کر وہ ہر طرح کے حالات پہ فٹ کر دیتے ہیں اور فتوا دیتے ہیں کہ نان مسلم کنٹری میں رہنا ناجائز ہے. بتاؤ جب مکے میں حالات خراب ہو رہے تھے پیارے نبی نے صحابہ سے کیا کہا؟ پیارے نبی نے صحابہ سے کہا حبشہ چلے جاؤ، حبشہ ہجرت کرو. اور آپ کو معلوم ہے کہ 2 سال مسلسل 80 سے زائد صحابہ حبشہ ہجرت کر کے گئے. آپ بتاؤ حبشہ جہاں اللہ کے نبی نے مشورہ دیا صحابہ کو ہجرت کرنے کا، حبشہ مسلم کنٹری تھی کیا؟ وہ نان مسلم کنٹری، کرسچن کنٹری تھی، وہ کرسچن ملک تھا وہ. لیکن اللہ کے نبی نے کیوں کہا کہ حبشہ چلے جاؤ؟ آپ نے کہا فَإِنَّ بِهَا مَلِكًا لَا يُظْلَمُ عِنْدَهُ أَحَدٌ، حبشہ اس لیے چلے جاؤ کہ وہاں کا جو کرسچن بادشاہ ہے بڑا انصاف پسند ہے، وہ کسی پہ ظلم نہیں کرتا ہے. ہاں پتا چلا کہ ایسی نان مسلم کنٹریز، ایسے غیر مسلم ممالک جو ہمیں ہمارا حق دیتے ہوں، جو ہمیں ہمارے حقوق دیتے ہوں، وہاں جانے میں، وہاں رہنے میں کوئی حرج نہیں ہے. اور میں آپ کو بتاؤں کہ فریڈم کی اگر بات کی جائے، آزادی کی بات اگر کی جائے، انڈیا میں ہم کو جتنا فریڈم حاصل ہے میں چیلنج کے ساتھ کہہ سکتا ہوں بہت سارے ایسے ممالک جو 100% مسلم ممالک سمجھے جاتے ہیں وہاں بھی اتنا فریڈم حاصل نہیں ہے.
میں مانتا ہوں کہ یہاں کبھی کبھی گجرات جیسے حادثات بھی ہو جاتے ہیں, یہاں آسام کے فسادات بھی ہوتے ہیں, یہ بھی ہوتا ہے, لیکن میرا یہ چیلنج ہے یہاں دین پر عمل کرنے کے اعتبار سے اور دین کی دعوت و تبلیغ کے اعتبار سے جتنا فریڈم مجھے اور آپ کو انڈیا میں حاصل ہے, واللہ یہ آزادی اور یہ فریڈم بہت سارے مسلم کنٹریز میں بھی ہم کو حاصل نہیں. اس کی قدر کرنی چاہیے ہمیں. یہاں کا دستور, یہاں کا جو قانون ہے وہ باقاعدہ ہمیں حق دیتا ہے. ایک تو ہم اپنے مذہب پر پوری آزادی سے عمل کر سکتے ہیں, اور دوسرا یہاں کا دستور ہمیں اجازت دیتا ہے کہ ہم اپنے مذہب کی طرف جس کو چاہے اس کو بلا بھی سکتے ہیں. اس آزادی کی میرے بھائی قدر کرنی چاہیے. اس وقت RSS VHP فرقہ پرست طاقتیں اسی وجہ سے پریشان ہیں, وہ ہندوستان کی اس قانون کو بدلنا چاہتے ہیں. یہاں جو مذہبی آزادی حاصل ہے اور دین اور عقیدے کے سلسلے میں جو فریڈم حاصل ہے اس کو وہ ختم کرنا چاہتے ہیں. ہمیں اور آپ کو ناکام کرنا چاہیے انہیں اس منصوبے میں, سمجھ رہے؟ تو لہٰذا یہ ہمارے جذباتی نوجوان ایسے فتوے دیتے ہیں یمن ہجرت کر کے جانا چاہیے, فلاں جگہ جانا چاہیے, انڈیا میں رہنا ناجائز ہے. میں آپ سے کہتا ہوں آپ فرض کرو ہجرت کر کے کسی مسلم کنٹری کو چلے گئے, کویت چلے گئے, قطر چلے گئے, سعودی چلے گئے, کیا ہوگا معلوم آپ کے ساتھ؟ جب تک آپ کا ویزا ہے آپ وہاں عزت سے جی سکتے ہیں. جب ویزا ختم ہو گیا چوروں کی طرح چھپے ہوئے رہنا پڑے گا گھروں میں, اور اگر پولیس کے ہاتھوں پکڑ لیے گئے ویزا ختم ہونے کے بعد سیدھے آپ کو گرفتار کیا جائے گا, جیل لے جایا جائے گا, آپ کے ہاتھ میں بیڑیاں ڈالی جائیں گی اور ایئرپورٹ پہ لا کے آپ کے پاسپورٹ پہ ٹھپا لگا کے کہ پھر کبھی یہ داخل نہیں ہو سکتا ہماری حکومت میں, ہمارے ملک میں, آپ کو واپس کر دیا جائے گا. یہ صورتحال ہے. تو لہٰذا ہمارے نوجوان جو غلط رہنمائی کے شکار ہوتے ہیں, علماء کی رہنمائی سے محروم رہنے. اسی طرح میرے بھائی یہی گروپ ہمارے جو نوجوان جو انٹرنیٹ کے شاگرد ہیں, ہاں, ان کا ایک یہ بھی فتنہ کہ ہندوستان کا علم معتبر نہیں, ہندوستان کا علم معتبر نہیں, ہندوستان میں کوئی مستند عالم نہیں. جی, ہندوستان میں کوئی مستند عالم نہیں. اور آپ دیکھیں گے یہ لوگ ہندوستان کے اچھے اچھے سلفی علماء کو مجروح, آپ ان کے سامنے عبد الرحمن مبارک فوری رحمۃ اللہ علیہ کا ذکر کیجئے, جنہوں نے ترمذی کی شرح کی, جن کی ترمذی کی شرح ساری دنیا میں مانی جاتی ہے, کہیں کہ ان کا عقیدہ بھی ٹھیک نہیں تھا. علامہ احسان الہی ظہیر کا وہ بھی ٹھیک نہیں تھا. یعنی سوائے اس کے کہ پبلک کو علماء سے بدظن کرنا, پبلک کو علماء سے دور کرنا, اور ان کے نزدیک سلفیت کا مطلب یہ ہے صرف علماء سے بیزار کرو, نفرت پھیلاؤ, یہ سب فسادات میں سے ہے کہ دور بیٹھ کر کہیں کے فتوے کہیں پڑھ لیے اور اس کو جو ہے منطبق کرنے لگے یہاں کے علماء پر. میرے بھائیوں بہت بڑا فتنہ ہے. فتویٰ کیا چیز ہے جانتے ہیں؟ فتویٰ ایک ایسی چیز ہے ماحول بدلنے سے, جگہ بدلنے سے فتویٰ بدلتا ہے. آپ ایک ملک میں دیے گئے فتوے کو اٹھا کر دوسرے ملک میں آپ چسپاں نہیں کر سکتے. جگہ بدلنے سے فتویٰ بدلتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیکھیے, جب بھی آپ سے فتویٰ پوچھا جاتا, جب بھی آپ سے سوال کیا جاتا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سوال ایک ہوتا, جوابات الگ الگ دیتے. سوال ایک ہے, زید نے بھی وہی سوال کیا ہے, بکر نے بھی وہی سوال کیا ہے, عمر نے بھی وہی سوال کیا ہے, سوال ایک ہے. لیکن ہم دیکھتے ہیں پیارے نبی زید کو کچھ الگ جواب دے رہے ہیں, بکر کو کچھ الگ جواب دے رہے ہیں, عمر کو کچھ الگ جواب دے رہے ہیں. کیوں؟ پیارے نبی فتویٰ دیتے ہوئے, مسائل بتاتے ہوئے پوچھنے والے شخص کے حالات کو مد نظر رکھ کر فتویٰ دیتے تھے. مثال کے طور پر حدیثوں میں آتا ہے کہ پیارے نبی سے کئی مرتبہ یہ سوال کیا گیا, افضل الاعمال, اے اللہ کے نبی اعمال میں سب سے زیادہ فضیلت والا عمل کون سا ہے؟ سوال ایک ہی, اعمال میں سب سے زیادہ فضیلت والا عمل کون سا ہے؟ آپ دیکھیں گے پیارے نبی نے الگ الگ موقعوں پر اسی ایک سوال کے الگ الگ جواب دیے. کہیں آپ نے فرمایا سب سے افضل عمل نماز کو اس کے اول وقت میں پڑھنا. کسی نے وہی سوال کیا تو اس کو بتایا سب سے افضل عمل مہمان نوازی کرنا. کسی نے وہی سوال کیا سب سے افضل عمل کیا ہے تو آپ نے اس سے کہا اللہ کے راستے میں جہاد کرنا. سوال یہ ایک ہے, جوابات الگ الگ. اسی سے اہل علم نے کہا کہ فتوے کے آداب میں سے ہے کہ پوچھنے والے کے حالات کو سامنے رکھ کر فتویٰ دیا جائے. پیارے نبی کا کیا فلسفہ کیا تھا اس میں؟ ایک ہی سوال کے الگ الگ جوابات دینے میں. فرض کرو کہ ایک ایسا شخص سوال کر رہا ہے
افضل اعمال کے سلسلے میں جو بڑا نمازوں کا پابند ہے، پہلی صف کا پابند ہے، اول وقت میں نمازیں پڑھتا ہے، جب وہ شخص پوچھتا کہ سب سے افضل عمل کون سا ہے، اللہ کے نبی اس کو یہ نہ کہتے کہ نماز کو اول وقت میں پڑھنا، کیونکہ وہ پہلے سے پڑھ رہا ہے. اس کو اللہ کے نبی کوئی ایسے عمل کی طرف رہنمائی کرتے جو اس کے اندر نہیں. آپ اس سے کہتے کہ مہمان نوازی کرنا سب سے افضل عمل ہے، تاکہ جو ایک نیکی اس کے اندر نہیں ہے وہ آ جائے. ایک ایسا شخص وہی سوال کرے جو نمازوں میں ذرا پیچھے رہتا ہے کہ اب سب سے افضل عمل کون سا ہے، اللہ کے نبی اس کو یہ جواب دیتے نماز کو اول وقت میں پڑھنا، تاکہ وہ نمازوں کو جلدی آئے. تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حکمت تھی. مفتیان جب بھی فتوا دیتے ہیں اس نقطۂ نظر کو سامنے رکھ کر فتوا دیتے ہیں. لہٰذا ایسے میں ایک جگہ کے فتوے کو لا کر، ایک ملک کے فتوے کو لا کر دوسرے ملک پہ چسپاں کرنا یہ انتہائی غلط بات ہے، علمی اعتبار سے بہت بڑی غلطی ہے. اس کی ایک مثال میں آپ کو دوں. موجودہ دور کے علماء میں لیڈیز کی ڈرائیونگ کا مسئلہ ہے. لیڈیز ڈرائیونگ کر سکتی ہے کیا؟ عورت کار چلا سکتی ہے کیا؟ ایک مسئلہ جس میں آپ دیکھیں گے خود سلفی علماء میں اختلاف ہے. حالانکہ یہ اختلاف وہ فقہ الفتویٰ کے اعتبار سے. علماء سعودی عرب کو دیکھیے، شیخ بن باز، شیخ عثیمین رحمۃ اللہ علیہ مجمعین، سب کا فتویٰ ہے کہ عورت ڈرائیونگ نہیں کر سکتی. وہی محدث العصر امام البانی رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا گیا کہ کیا عورت ڈرائیونگ کر سکتی؟ انہوں نے کہا کوئی مسئلہ نہیں کر سکتی ہے. اور ہم کہ بظاہر انسان کے پاس اگر علم نہ بولے گا، دونوں سلفی علماء ہیں، دونوں کے فتویٰ میں ٹکراؤ، یہ بول رہے ہیں جائز ہے، وہ بول رہے ہیں ناجائز ہے. حضرات علماء جو فتویٰ دیتے ہیں بڑی دور اندیشی ہوتی ہے. شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ جس معاشرے، جس سماج میں وہ تھے، وہاں لیڈیز کی ڈرائیونگ جو ایک کامن بات تھی. سیریا میں، دمشق میں، اردن میں جہاں شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ رہتے تھے، وہاں لیڈیز ڈرائیونگ کرتے ہیں، وہ کامن بات ہے. وہ بات اس سماج، اس سوسائٹی کے لیے کوئی نئی بات نہیں. اور حدیثوں میں یہ ثابت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں خواتین صحابیات اونٹ کو جو ہے اونٹ پہ بیٹھا کرتی تھی، اونٹ پہ سفر کیا کرتی تھی، اونٹ چلایا کرتی تھی. تو لہذا اس پر قیاس کرتے ہوئے علامہ البانی نے کہا جب عورت کے لیے یہ جائز ہے، اذا كان يجوز لها ان تركب الحمار فيجوز لها ان تقود السياره، کہا کہ جب عہد نبوی میں گھوڑے پر، گدھے پر سوار ہونا اس کے لیے جائز تھا، تو آج کار چلانا بھی عورت کے لیے جائز ہے. یہ علامہ البانی کا نقطہ نظر. علماء سعودیہ انہوں نے کہا ناجائز ہے ڈرائیونگ لیڈیز کے لیے. وہ کیوں؟ یہ فتویٰ وہ سعودی عرب کے حالات کے مد نظر دیے. ہو کیوں؟ اگر سعودی عرب کے موجودہ حالات میں لیڈیز کی ڈرائیونگ کی اجازت دے دی جائے، بہت سارے فتنے وہاں جنم لیں گے جو فتنے کے اب نہیں ہیں. ان فتنوں کے سد باب کے طور پر ان فتنوں کو روکنے کے لیے علماء سعودی عرب نے کہا کہ جو ہے یہاں ڈرائیونگ کی اجازت. ایک پہلی غلطی یہ کہ انٹرنیٹ کو ہم مفتی سمجھتے ہیں، انٹرنیٹ سے فتوے پوچھتے ہیں. دوسری غلطی یہ کہ انٹرنیٹ سے فتوے پوچھتے پوچھتے ہم خود مفتی بن جاتے ہیں. یہ بہت بڑی غلطی. سمجھ رہے ہیں؟ ہم خود مفتی بن جاتے ہیں. ایسے نازک مسائل، باریک مسائل، دقیق مسائل، جن مسائل میں اہل علم پریشان ہے. آج آپ دیکھیں گے ہمارا ایک نوجوان بڑی آسانی سے فتوے دے دیتا ہے. کیسے؟ اس کی ایک چھوٹی سی مثال، رؤیت ہلال کا مسئلہ ہے، چاند کا مسئلہ، ایک چاند ہونا چاہیے، کئی چاند ہونے چاہیے. ہاں، رؤیت ہلال کا مسئلہ یہ ایسا مسئلہ ہے کہ اس مسئلے میں دنیا کے جانے مانے علماء بحث کر کے تھک چکے ہیں. ہاں، سعودی عرب نے اس مسئلے پہ 10 سیمینار کر لیے، مسلم سائنٹسٹ کو بلا کر، بڑے بڑے علماء کو بلا کر کہ ایک نتیجے تک پہنچا جائے. ایک رزلٹ اور ایک نتیجے تک وہ علماء نہیں پہنچ سکے. رؤیت ہلال کا مسئلہ ایسا مسئلہ ہے جس میں دنیا کے کبار علماء جو ہے پریشان ہے. لیکن آپ دیکھیں گے جیسے ہی رمضان آیا ہمارا ہر نوجوان فتویٰ دیتا نظر آتا ہے. ہر نوجوان اپنے اپنے نقطۂ نظر سے فتویٰ دیتا ہوا، بحث کرتا ہوا، جبکہ عربی کی ایک عبارت ڈھنگ سے پڑھنا نہیں معلوم، عربی زبان نہیں معلوم. حضرات فتویٰ کوئی کھلواڑ نہیں. فتویٰ دینا اتنی بڑی جسارت ہے کہ سب سے پہلا مفتی خود اللہ تعالیٰ ہے. وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاءِ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِيهِنَّ. اے پیغمبر، یہ لوگ آپ سے عورتوں کے سلسلے میں پوچھتے ہیں، بتا دیجئے کہ اللہ تمہیں فتویٰ دے رہا ہے. اہل علم نے کہا کہ اللہ نے اپنے آپ کو مفتی قرار دیا کہ اللہ تمہیں فتویٰ دے رہا ہے.
تو اس کا مطلب یہ ہے کہ فتوا دینے کا منصب بہت نازک منصب ہے، ہر کس و ناکس فتوا نہیں دے سکتا۔ یہ امام مالک بن انس رحمت اللہ علیہ ہیں۔ امام مالک فرماتے ہیں میں نے اس وقت تک فتوا دینے کی جسارت نہ کی، میں نے اس وقت تک فتوا دینے کی ہمت نہ کی جب تک کہ مدینے کے 70 بڑے علماء نے یہ گواہی دے دی کہ میں فتوا دینے کے قابل ہو چکا ہوں۔ مدینے کے 70 بڑے علماء کی گواہی کے بعد میں نے فتوا دینا شروع کیا۔ فتوا اتنی بڑی چیز ہے، اور آج ہم نے اس کو کھلواڑ بنا لیا۔ اور یاد رکھیے بغیر علم کے بولنا، بغیر علم کے فتوا دینا، یہ انسان کو جہنم تک لے جانے والا عمل ہے۔ علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں طائفتان من الناس قامتا علی شفیر جہنم القاضون والمفتون، لوگوں کی دو جماعتیں ایسی ہیں کہ وہ جہنم کے گڑھے کے کنارے کھڑی ہیں، وہ کب گر جائیں گی کوئی خبر نہیں۔ کہا پہلی جماعت مفتیوں کی جماعت، مفتی اگر غلط فتوا دے دے، ایک ناجائز چیز کو جائز بتا دیا، ہاں جائز ہے، اس کے فتوے پر 1 لاکھ لوگ عمل کر لیے، 1 لاکھ لوگوں کا وبال اس مفتی کے سر ہوگا جس نے کہ ناجائز کی جائز ہونے کا فتوا دیا۔ اسی طرح کہا کہ لوگوں کی دوسری جماعت جو جہنم کے گڑھے کے کنارے کھڑی ہے، کب گر جائے گی پتہ نہیں، وہ ہے قاضی۔ قاضی بولتے ہیں جج، ہاں کسی کا حق تھا اور کسی کے حق میں فیصلہ کر دیا، زید کا حق تھا، قاضی نے فیصلہ کر دیا یہ بکر کا ہے، جان بوجھ کر دیا، تو کہا کہ یہ ایک فیصلہ اس کو جہنم میں لے جانے کے لیے کافی ہے۔ فتوا دینا بہت ہی حساس معاملہ ہے۔ تو میرے نوجوان ساتھیوں، انٹرنیٹ واقعتاً اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، شرط یہ ہے کہ اس کا صحیح استعمال ہو، اس کا صحیح استعمال ہو۔ انٹرنیٹ پہ پڑھو آپ، علم حاصل کرو آپ، مگر جو کچھ آپ نیٹ پہ پڑھ رہے ہیں علماء سے رجوع کر کے آپ اپنی معلومات کو صحیح کر لو کہ ہم کہاں تک صحیح سمجھے ہیں، کہاں تک بات کو ہم ہضم کر پائے ہیں۔ علماء کی رہنمائی سے کبھی امت بے نیاز نہیں ہو سکتی، اور جب علماء سے امت بے نیاز ہو جائے تو سمجھیے کہ وہاں فتنوں کا ایک ایسا لامتناہی سلسلہ شروع ہوگا جس کا سد باب کرنا کسی کے بس میں نہ ہوگا۔ دعا ہے رب العالمین سے اللہ تعالیٰ کہنے والے کو، سننے والوں کو کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ کچھ دیر تشریف رکھیں، یہ آخری مرحلہ ہے۔ اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے شیخ محترم کو، بہت ہی اچھے انداز میں ہم نے تقریر سنی، اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق دے۔ بزرگوں، دوستوں، عزیزوں، ہر کانفرنس کے موقع پر کچھ قرارداد ہوتے ہیں، ریزرویشنز ہوتے ہیں جو پاس کیے جاتے ہیں، جو کانفرنس کی جان ہوتے ہیں۔ تو یہ کارروائی ہمارے ساتھ 10 منٹ میں ختم ہو جائے گی، پھر ہم آپ ہدیہ تشکر پیش کریں گے، پھر جماعت ہوگی، اور یہ آخری نشست کا آخری حصہ ہوگا۔ تو سب سے پہلے اس موقع پر جو قرارداد بمناسبت راہ ہدایت کانفرنس، ایک بار میں آپ کو یاد دلا دوں، یہ IRGC مرکز ابن القیم کا 15 سالہ سفر کی مناسبت سے یہ کانفرنس انعقاد کی گئی، اور یہ سفر ہمیں چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس مرکز سے اور خدمات لے۔ اس کے موقع پر کچھ قرارداد ہمارے سامنے ہیں، میں اس کو پڑھتا ہوں۔ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، رحمت اور سلامتی ہو احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر، صحابہ، تابعین، تبع تابعین، ائمہ اکرام اور ان سارے مسلمانوں پر جنہوں نے صحابہ اور سلف صالحین کی اتباع کی۔ آج بتاریخ 4 ربیع الثانی 1430 پر 6 ہجری مطابق 25 جنوری اور 2015 بمقام مرکز ابن القیم راہ ہدایت کانفرنس کے علماء، دعات اور مشارکین نے مندرجہ ذیل قراردادیں طے کی۔ نمبر 1، توحید اسلام کی اصل روح ہے۔ توحید کے بغیر نہ دنیا میں کامیابی مل سکتی ہے اور نہ ہی آخرت میں سعادت نصیب ہو سکتی ہے، لہذا اسماء حسنہ، ذات صفات بار تعالیٰ، تدبیر کائنات اور عبادات میں اللہ تعالیٰ کی وحدانیت اور یکتائی کو تسلیم کریں، اور اپنی ساری عبادتیں اللہ کے لیے خالص کریں، اللہ تعالیٰ کے سوا کسی اور سے نہ مانگیں۔ نمبر 2، آخری نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہیں، سارے جہاں والوں کے لیے رحمت ہیں، آپ کی زندگی میں ہم سب کے لیے مکمل نمونہ ہے، لہذا ہمارے عقائد، عبادات، اخلاق اور معاملات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق ہونی چاہیے، دین میں بدعات و خرافات سے گریز کرنا چاہیے۔ نمبر 3، اسلامی دستور کا اصل چشمہ وحی الہی ہے جو قرآن و حدیث کی شکل میں موجود ہے۔ ہر حق تلاش کرنے والے کو چاہیے کہ قرآن مجید اور صحیح حدیث میں حق کو تلاش کرے، اسی پر عمل کرے اور اسی کی دعوت دے۔ نمبر 4، صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین کے زمانے کے بعد سے آج تک فہم دین
دین کی سمجھ کے تعلق سے بہت سارا اختلاف پایا جاتا ہے، جبکہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے زمانے میں یہ اختلاف نہیں تھا۔ صحابہ کی جماعت دین کے نام پر ایک ہی جماعت تھی، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت یافتہ جماعت تھی۔ لہذا ہماری یہ دعوت ہے کہ دین کو صحیح طریقے سے سمجھنے میں صحابہ سے بڑھ کر کوئی جماعت نہیں ہو سکتی، اور فہم دین میں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی اتباع ہم سب پر فرض ہے، جس کا قرآن میں کئی جگہ ذکر آ چکا ہے۔ نمبر 5، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر قول، ہر عمل اللہ تعالیٰ کے حکم سے تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت بھی اللہ تعالیٰ کی وحی ہے، لہذا تصور کی کوئی حدیث قرآن سے ٹکراتی ہے اس لیے وہ حدیث ناقابل قبول ہے، یہ غیر اسلامی اور باطل تصور ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی وحی میں اختلاف کا پایا جانا ناممکن ہے۔ نمبر 6، اللہ تعالیٰ نے انسان کو بنایا، اس کو عقل کی نعمت سے نوازا، دنیا کی ساری چیزیں اس کے لیے مسخر کی، اور اس کی فلاح بہبودی کے لیے اسلامی شریعت قانون کے طور پر دیا۔ اسلام کا کوئی حکم عقل سلیم صحیح سمجھ کے خلاف ہرگز نہیں ہو سکتا۔ اگر کسی کی عقل اسلام کے کسی حکم کو ماننے سے انکار کرتی ہے تو اس کی مثال بیمار کی مانند ہے جس کو مرض کی وجہ سے اچھی چیز بھی خراب لگتی ہے۔ نمبر 7، دین قرآن و حدیث میں ہے، اور دین کا علم اللہ تعالیٰ نے علماء کو دیا ہے، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے کہا فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اگر تمہیں معلوم نہ ہو تو علماء سے پوچھو۔ دلائل و براہین کے ساتھ دین میں بغیر علم کے بات کرنا اور علماء سے اعراض کرنا بہت بڑا جرم ہے۔ علماء کی بے حرمتی دین کی بے حرمتی ہے، لہذا جو لوگ علماء میں طعن و تشنیع کرتے ہیں وہ حقیقت میں دین میں طعن و تشنیع کرتے ہیں۔ اسی طرح نمبر 8، اتحاد بہت بڑی طاقت ہے۔ امت مسلمہ کو چاہیے کہ اپنے سارے اختلافات کو بھول کر اپنی بقا کے لیے حکمت عملی کو بروئے لائے اور ایک صف میں ہو کر ملک و ملت کی تعمیر میں لگ جائیں۔ نمبر 9، اللہ تعالیٰ نے لوگوں کی ہدایت کے لیے ہر زمانے میں انبیاء اور رسول بھیجے ہیں، جنہوں نے انسانیت کی سعادت کے لیے اپنی زندگی وقف کر دی۔ ان کے ایثار و قربانی، حسن اخلاق، خدمت انسانیت کے بارے میں سارے ادیان سماویہ متفق ہیں، اور سارے ادیان انبیاء کی عزت و احترام کو واجب سمجھتے ہیں۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ساری دنیا والوں کے لیے آخری نبی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو ساری دنیا والوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کی جانی دشمنوں کو معاف کیا، پتھر کی مار کھائی لیکن ان کے حق میں دعا دی۔ سارے مذاہب کے علماء نے آپ کی تعریف کی۔ دنیا کی ایسی عظیم ترین شخصیت کا مذاق اڑانا انسانیت کے ساتھ ظلم ہے جو ناقابل قبول ہے۔ نمبر 10، ہمارا وطن عزیز بڑے نازک دور سے گزر رہا ہے۔ ایسے حالات میں ہمارا فرض ہے کہ حق اور انصاف کی سربلندی کے لیے محنت کریں، اور امن و سلامتی کو عام کرنے اور دہشت گردی کے خاتمے کے لیے ہر قسم کی کوشش کریں۔ اسلام اور رسول انسانیت صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں شکوک و شبہات کا ازالہ کریں۔ نوجوانوں کو دین و دنیا کی اعلیٰ تعلیم دیں، میڈیا میں مؤثر رول ادا کریں، اپنے اعلیٰ اخلاق و بلند کردار کے ذریعے برادران وطن کے ساتھ مل کر ملک کی تعمیر و ترقی میں لگ جائیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو حسن عمل کی توفیق نصیب فرمائے، ملک میں امن و امان قائم کرے، امت مسلمہ کی حفاظت فرمائے، آمین۔ پھر ایک بار آخر میں میں تمام وہ حضرات جو ہمارے اس کانفرنس میں شریک تھے، شرکائے کانفرنس، مرد و خواتین کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے حد و امتنان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ موقع، خدمت کا موقع ہمیں عطا فرمایا ہے اور آپ کو حاضری کی توفیق دی ہے۔ اور اسی طرح وہ حضرات جنہوں نے اس کانفرنس کے انعقاد میں حصہ لیا، اللہ تعالیٰ سے بے دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان کے مال و دولت میں برکت عطا فرمائے۔ اس میں 3 قسم کے لوگ تھے، کچھ وہ لوگ جنہوں نے اپنا پیسہ خرچ کیا، کچھ وہ لوگ جنہوں نے محنت کی، لیکن ایک تیسری قسم ایسی بھی ہے جنہوں نے پیسہ بھی لگایا اور ایسی محنت کی جیسے ایک چپراسی محنت کرتا ہے، جیسا کوئی کام والا محنت کرتا ہے۔ ان کا درجہ بہت بڑا ہے، اور ویسے بھی بہت سارے لوگ ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان تمام کو ان کا مستحق اجر عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ بہترین اجر انہیں دے، دنیا اور آخرت میں انہیں کامیابی عطا فرمائے۔ اور پھر ایک بار میں آخر میں آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ اس اللہ تعالیٰ کی دین کو آگے بڑھانے کے لیے آپ
مرکز کے ساتھ رہیں اور اس کے نشاطات میں حصہ لیں اور ہمت افزائی کریں تاکہ ہم سب مل کر اللہ تعالیٰ کی زمین پر اللہ تعالیٰ کی دین کی سربلندی کے لیے کام کریں، صحیح عقیدے کو لوگوں کے درمیان پھیلائیں اور علماء کے وقار کو بحال کریں۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو توفیق دے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم برحمتك يا ارحم الراحمين والحمد لله رب العالمين والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔